इस कब्रस्तान में कुछ ज़िंदा मौज़ात हुए हैं। और तो ये इस उम्र में आप देख सकते हैं आखिरी उम्र में जो है हाफ़िज़ कुरान बने थे। कहा जाता है कि आज़ाद हुसैन अलैहिस्सलाम है कि मौला हुसैन ने आज़ाद कराया था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, मैं हूँ आगली हाशमी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भी मैं कौम में मौजूद हूँ, कौम के कब्रस्तान में आया था। मैंने वीडियो नहीं बनानी थी, लेकिन जैसे मैं कब्रस्तान में आया तो कुछ ऐसी चीज़ें देखी, कुछ ऐसी कहानियाँ मैंने सुनी, कुछ ऐसी दास्तानें थी तो जिनकी वजह से मुझे वीडियो बनानी पड़ गई। तो यहाँ पे इस कब्रस्तान में कुछ ज़िंदा मौज़ात हुए और मैं वो ख़ुद सुन के हैरान हो गया। वहाँ पे जब मैंने उनकी बाकायदा जो हिस्ट्री लिखी हुई थी वो पढ़ी और वहाँ पे जो मतवल्ली मौजूद है वहाँ से उनसे मैंने सुना। तो जो मौज़ात हुए हैं उनको मैंने रिकॉर्ड किया और जिन शख्सियात पे हुए हैं उनके बारे में भी आपको मैं बताता हूँ और उनकी जो कब्रों की वो आपको मैं ज़ियारत भी कराता हूँ। तो चलें, आज आपको लेकर चलता हूँ। ये वो कब्रस्तान मौजूद है तो जहाँ पे ये मौज़ात हुए हैं। चलें। क़ुम के एक कब्रस्तान में एक शख्सियत मौजूद है जिन्हें ज़िंदा मौज़ा भी कहा जाता है, मोहम्मद काज़िम करीमी सारूकी। ये एक ईरान का शहर इराक़ के रहने वाले थे। तो ये इस उम्र में आप देख सकते हैं आखिरी उम्र में जो है हाफ़िज़ कुरान बने थे। तो लेकिन ये बेसिक चीज़ें जो कुरान जो है नमाज़ वगैरह पढ़ना जानते थे, लेकिन कुरान पढ़ नहीं सकते थे। तो एक दिन जिस मालिक के साथ ये काम करते थे तो वहाँ पे बैठे हुए थे तो दो शख्सियात आई और सफ़ेद लिबास में। तो उन्होंने कहा कि चले अंदर चलें। अंदर कुछ कब्रें मौजूद थी और उसे कहा कि ये कुरान कुछ आयत लिखी थी, पढ़ो। तो इस बंदे खुदा ने कहा था मैं तो पढ़ना लिखना नहीं जानता। तो उन्होंने इसके जो है सीने पे हाथ रखे तो इसने कुछ कुरानी आयत वहाँ पे लिखी हुई थी तो पढ़ना शुरू कर दिया। तो कुछ देर बाद एहसास हुआ इन्हें कि यहाँ पे कोई शख्स मौजूद ही नहीं है। तो ये वैसे फ़ौरन वहाँ से भागे और भागने के बाद ये जो वहाँ के इमाम मस्जिद थे उनके पास गए तो उन्होंने इनका टेस्ट लिया। तो लोगों ने कहा कि तुमने ख्वाब देखा है। कुछ लोगों ने इसका मजाक उड़ाया। तो लेकिन जब लोग जानते थे इसे कुरान नहीं आता, पढ़ नहीं सकते, तो जब इनका टेस्ट लिया गया तो ये वाक़ई कुरान वहाँ पढ़ सकते थे। सिर्फ़ एक आयत, एक सूरा नहीं बल्कि सारे का सारा कुरान इन्होंने पढ़ लिया। और जब क़ौम में बाकायदा इन्हें बुलाया गया टेस्ट लेने के लिए, तो जब इनका टेस्ट भी लिया गया तो इन्हें सब कुछ आता था। तो ये वो मकाम है, महल वक़्फ़ मौज़ा, ये वाली जगह है तो जहाँ पे ये बैठे हुए थे और शख्सियातें और ये जो मौज़ा रोनमा हुआ। तो इनका बहुत ही बड़ा मकाम है। खुदावंद आलम से दुआ है कि खुदावंद आलम का दर्जात बुलंद करे कि इस उम्र में अल्लाह ताला ने सआदत दी कि सिर्फ़ कुरान देख कर नहीं बल्कि ज़ुबानी भी वो पढ़ सकते थे। तो एक बड़ी खूबसूरत सी जगह इनकी बनी हुई है, ये क़ब्र है इनकी। यहाँ पे लोग आते हैं, फ़ातिहा पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं इन पे। अच्छा, ये मोहम्मद जो काज़िम है और तो वो ये है कि न सिर्फ़ ईरान में नहीं बल्कि जहाँ पे जो मौजूद हैं मुतवल्ली इनके, तो वो ये बता रहे थे कि वो दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में भी गए, अरब में भी गए, मिस्र में गए, कुवैत में गए। तो जब मिस्र में गए तो सूरह मरियम की तिलावत की तो लोग हैरान हो गए। तो जो इन्होंने लिबास पहना हुआ था तो लोगों ने तबरुकन उन्हें ये बात की कि आप हमें ये लिबास वगैरह दें। तो ये शाह के दौर के थे, इनकलाब से पहले की बात है। तो शाह ने इन्हें कई गिफ्ट देना पसंद किए, लेकिन इन्होंने लेने से इनकार कर दिया क्योंकि इनकी जहनीत इनकलाब वाली थी। तो ये वो शख्सियत मौजूद है। तो इनकी जो वसीयत थी कि जो मेरे मरने के बाद मुझे क़ौम में दफन किया जाए, तो इसलिए इन्हें क़ौम में इधर दफन किया गया। जी, अभी मैं मौजूद हूँ रसूलपुर की कब्र पे और ये भी एक ज़िंदा मौज़ा थे और इनकी पहले मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। ये है उनकी तस्वीर जो मौजूद है। तो ये भी ईरान के रहने वाले थे। तो बेसिकली इन्हें कहा जाता है कि आज़ाद हुसैन अलैहिस्सलाम है कि मौला हुसैन ने आज़ाद कराया था, क्योंकि उस दौर के बहुत बड़े डाकू थे और काफ़ी मशहूर एक तरह के डॉन थे वहाँ के। तो जब एक दफ़ा क्या हुआ कि इमाम बारगाह में ये मजलिस हो रही थी तो ये वहाँ पे गए। तो वहाँ पे गए तो वहाँ के जो मतवल्ली और बाकी लोगों ने इस चीज़ को बुरा मनाया कि ये डाकू है, तो ये मौला हुसैन की मजलिस में क्या कर रहे हैं।
تو متولی نے آ کر کہا کہ دیکھیں آپ کی وجہ سے جو ہمارا ماحول ہے وہ خراب ہو رہا ہے، تو آپ مہربانی کریں آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو اب لازمی بات ہے ایک ڈاکو ڈون شخص ہے تو اس چیز کو برا منانا چاہیے تھا، لیکن یہ خاموش ہو گئے اور خاموش ہو کے وہاں سے اٹھے اور چلے گئے۔ تو جیسے رات ہوئی تو وہ جو متولی تھا تو اس نے ایک خواب میں دیکھا کہ وہ ایک صحرا میں کھڑا ہے اور صحرا کے بالکل درمیان میں ایک خیمہ ہے، اور وہ خیمہ جو ہے مولا حسین کا ہے۔ تو یہ اس خیمے کے پاس گئے تو وہاں پہ خیمے کے دروازے پہ ایک کتا موجود ہے اور جس کی شکل میں یہ رسول ترک ہے۔ تو یہ اب جیسے کہ مولا حسین سے ملنے جیسے جاتا ہے تو لیکن وہ جو ہے جو کتا ہے وہ اندر نہیں جانے دیتا۔ تو اسی حالت میں وہ پریشان ہو رہے تھے کہ رسول ترک یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، یہ مولا حسین کے خیمے کی کیسے وہ حفاظت کر رہے ہیں۔ تو اسی حالت میں وہ خواب سے اٹھا اور اٹھتا ہوا بھاگتا ہوا رسول ترک کے پاس گیا اور اس سے ساری داستان بتائی۔ تو یہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا کہ مولا حسین نے مجھے اپنا گارڈ رکھا ہوا ہے، گارڈ کے مین کہ میں مولا کے خیمے کی حفاظت کر رہا ہوں۔ تو اسی وقت اس نے توبہ کی اور جتنے بھی لوگ تھے ان سے اس نے معافیاں مانگی اور ایک بالکل اچھی شخصیت بن کر سامنے ہے۔ تو جتنی بھی چوریاں اور ڈاکو یہ سارے کام اس نے برے جتنے بھی تھے اس نے چھوڑ دیے تھے اور ایک بہت ہی عظیم اور بالکل سفید پوش انسان بن گیا۔ اس نے یہ سارے کام چھوڑ کے توبہ کر دی۔ تو اس لیے رسول ترک کو جو کہا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ مولا حسین نے آزاد کرایا۔ تو چلیں آ جائیں ان کی قبر پہ بھی فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، یہ ان کی قبر موجود ہے۔ اچھا، جو میں نے آپ کو رسول ترک کے بارے میں بتایا تو ایران کے شہر قم میں ایک باقاعدہ ایک روڈ بھی ہے جو کہ ان کے نام سے مختص ہے، اور اسے جو روڈ کا نام دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے رسول ترک کے نام سے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں کبھی بھی انسان جب گناہوں کی معافی مانگ لے تو خداوند عالم انہیں معاف کر سکتے ہیں۔ تو کوئی ایج کی لمٹ نہیں ہے، تو اس لیے خداوند عالم فرماتے ہیں کہ میری رحمت سے کبھی تم مایوس نہ ہونا۔ تو خداوند عالم ہم سب کو ہدایت دے اور اللہ کے نیک جو بندوں میں سے شمار فرمائے اور ہر قسم کی برائی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو جتنے بھی یہاں پہ قبرستان میں لوگ موجود ہیں، آپ لوگوں سے التماس ہے، یہاں پہ لوگ کچھ ہیں، میں نے ایسے قبریں بھی دیکھیں جو لوگ پاکستان سے یہاں پہ علوم حاصل کر رہے تھے یا یہاں پہ زیارت کے لیے آئے تھے، تو دنیا سے چلے گئے ہیں، تو ان کی قبریں بھی موجود ہیں۔ لازمی بات ہے ان کے لواحقین پاکستان میں رہ کے ان کے لیے دعا مانگتے ہوں گے، لیکن لازمی بات ہے یہاں پہ آنا ان کے لیے مشکل ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے جس کونے میں بھی مسلمان موجود ہیں، مومنین و مومنات موجود ہیں، تو سب کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ الحمد کی تلاوت فرما دیں۔ تو یہ روڈ ہے جو معصومہ قم کی طرف جاتا ہے، یہ بالکل سیدھا ادھر سے ہوتا ہوا، یہ آپ دیکھ سکتے ہو رسول داد خان کے نام سے یہ روڈ بنایا گیا، یہ سیدھا بالکل اگر اس طرف ہم جاتے ہیں تو یہ آگے سے معصومہ قم آ جاتا ہے، روزہ ان کا تقریباً 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ قبرستان کے ایک حصے میں ایک علیحدہ بالکل کمرہ موجود ہے جو اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے بڑا بھی نہیں ہے، نارمل سائز کا ہے۔ تو اس قبرستان میں جتنے بھی یہاں پہ علماء موجود ہیں اور ان کی کافی زیادہ یہاں پہ قبریں موجود ہیں، آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں، آپ وہاں پہ دیواروں پہ بھی آپ ان کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ہسٹری کے بارے میں، تاریخ کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ تو جتنے بھی علماء اس قبرستان میں موجود ہیں، تو یہ حرم کے یہ بھی بالکل پاس ہے، تقریباً 10 منٹ کی دوری پہ ہے۔ تو یہ یہاں پہ مین ہیں آقا طباطبائی برادر، ان کے بھائی ہیں آقا سید محمد حسن الہی، تو یہ ان کی قبریں بھی موجود ہیں یہاں پہ، اور باقی جو علماء کی یہاں پہ قبریں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ قبرستان میں مختلف جگہوں پہ اس طرح چھوٹے چھوٹے کمرے موجود ہیں، اور وہاں پہ بھی اندر علماء کی کچھ شہداء کی قبریں یہاں پہ موجود ہیں، اور زمین پہ بھی لازمی بات ہے موجود ہیں۔ تو یہاں پہ باقاعدہ ایک نمبرنگ کی جاتی ہے کہ لیٹ سے اگر آپ کے جو لواحقین میں سے کوئی موجود ہے تو ان کا اگر آپ کو قبر کا پتہ نہیں ہے کہاں پہ ہے، تو یہاں پہ باقاعدہ ایک دفتر ہے، تو وہاں پہ آپ جا کے پتہ کر سکتے ہیں اپنے مرحوم کا جو بایو ڈاٹا جو بھی آپ انہیں دیں گے تو آپ کو بتا دیں گے کہ ان کی قبر کہاں پہ موجود ہے۔ جی آپ نے یقیناً یہ جتنے بھی معجزات وغیرہ ہیں وہ سن لیے، تو وہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ جس سے چاہے
عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلیل کرتا ہے۔ تو خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں بھی ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں ان کو معاف فرمائے اور جیسے نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خداوند عالم کی بارگاہ سے جیسے کربلا میں بھی ہمیں واقعات ایسے ملتے ہیں، جیسے حضرت حسین علیہ السلام کے کہ وہ یزید کے لشکر میں تھے اور امام حسین آخری عاشور کے دن ہی وہ جو ہے بالکل صبح امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے۔ تو کئی زندگی میں ایسے کئی معجزات ہماری زندگیوں سے گزر چکے ہیں، جس کی بیس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ جیسے ایک اور بھی واقعہ ہے کہ ایک جو عورت نے ایک کتے کو پانی پلایا تھا اور ایک دوسرا عبادت گزار تھے جس نے پڑوسیوں کے حقوق پامال کیے تھے، ان کے جو نیبرس تھے ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھا تھا۔ تو اس طرح کی کئی ہمارے زندگی میں داستانیں موجود ہیں۔ تو یہ اس قبرستان میں مین امپورٹنٹ جو تھی یہ دو معجزات تھے، ایک رسول ترک کا اور دوسرا جو ہے جو آخری عمر کے حصے میں جو حافظ قرآن بنے تھے محمد کاظم کا۔ تو چلیں، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔